بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ سامعین کرام، ہم نوجوانوں سے ویسے ہی رابطے میں رہتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھتے ہیں نوجوان نسل جو ہے وہ بڑی ایکٹیو نظر آتی ہے ماشاءاللہ۔ تو وہ ایک نوجوان تھا، اس نے کہا سر ایک پہیلی جو ہے اس کا جواب دے دیں۔ میں نے کہا بیٹا بتاؤ پہیلی کیا ہے؟ تو اس بچے نے کہا جی ویسے تو ہر بندہ پردے کی بات کرتا ہے، مرد و زن کے پردے اور ایک حدود کی بات کی جاتی ہے، لیکن وہ کیا چیز ہے جسے ہر کوئی بڑھانا کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی اس سے پردہ اٹھانا چاہتا ہے؟ میں نے اسے کہا کہ وہ ہے حقائق، جس سے ہر بندہ پردہ اٹھانا چاہتا ہے، جس کو ہر بندہ بالکل دل کی روشن آنکھوں کی طرح دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ بچہ مجھے کہنے لگا کہ یہ سوال میں نے بہت سارے لوگوں سے کیا تھا۔ کسی نے کہا کہ ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان کو بڑھانا کرنا چاہتا ہے اور اس پر الزامات لگاتا ہے، کسی نے کہا ایک مولوی دوسرے مولوی پر الزامات لگاتا ہے، اس طرح کی باتیں۔ لیکن آپ نے صحیح کہا کہ حقائق سے ہر بندہ پردہ اٹھانے کی بات کرتا ہے۔ سامعین و ناظرین، اسی جو چورن ہے حقائق سے پردہ اٹھانے والا، اسی چورن نے لوگوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ ہماری صحافت پردہ اٹھانے تک ہی محدود ہو کر رہ گئی، اندر کی بات بتانے تک ہی محدود ہو کر رہ گئی۔ وہ جو اصل سوال تھے، وہ جو عوامی سوال تھے، وہ جو عوامی امنگوں کی ترجمانی کرنا تھی، وہ بالکل بھی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ اور خطرناک صورتحال یہ ہے اس وقت کہ ہر چیز کو متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ صحافیوں پر چھاپ لگا دی جاتی ہے، جی یہ فلاں کا سپورٹر صحافی ہے، فلاں سیاسی جماعت کا سپورٹر صحافی ہے، یہ پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے، یہ نون لیگ کا سپورٹر صحافی ہے۔ اسپوکس پرسن موجود ہے۔ اسپوکس پرسن جو ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے اپنے ادارے کی ترجمانی کرنا، اپنے سیاسی، اگر کوئی سیاسی جماعت کا اسپوکس پرسن ہے جو شام کو بیٹھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ڈیبیٹ ہوتی ہے تو ہر بندہ اپنے جماعت کی جو ہے وہ نمائندگی کرتا ہے، اس کی جو بھی خواہشات ہوتی ہیں وہ بتاتا ہے، جی ہم یہ چاہ رہے ہیں اور اس طرح سے ہم اس معاملے کو حل کرنا، کوئی بھی معاملہ ہو۔ لیکن صحافیوں پر چھاپ لگ گئی، جی یہ پی ٹی آئی کے صحافی ہیں، یہ نون لیگ کے صحافی ہیں، یہ اے این پی کے صحافی ہیں، یہ ٹی ایل پی کے صحافی ہیں، تو یہ انتہائی خطرناک بات ہوئی۔ پھر یہ یہاں سلسلہ رکا نہیں ہے، یہاں سے سلسلہ آگے بڑھا۔ آج ججوں پر بھی نام رکھا جاتا ہے، ججز جو معزز ہمارا ادارہ ہے جوڈیشلی، اس پر بھی نام رکھا جاتا ہے کہ یہ فلاں پارٹی کو سپورٹ کرنے والا جج ہے، یہ فلاں پارٹی کو سپورٹ کرنے والا جج ہے۔ اب آپ حقائق کیا دیکھیں گے اس میں؟ آپ کو سچائی وہاں کیا نظر آئے گی؟ اس کا تو حل یہی ہے کہ الگ الگ جو ہے نظام بنا دیا جائے قانون کا، الگ الگ جماعتوں کے لیے، جہاں ان کا فیئر ٹرائل ان کی مرضی کا مطابق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ پی ٹی آئی کا کوئی معاملہ ہے تو وہ پی ٹی آئی کورٹ میں جائے، نون لیگ کا معاملہ ہے تو وہ نون لیگ کورٹ میں آئے۔ تو یہ کیسے نظام کو چلا سکتے ہیں اور کس طرح سے یہ نظام چلے گا جہاں ججز متنازع، جہاں صحافی متنازع، جہاں فوجی متنازع، جہاں کوئی چیز چھوڑی نہیں گئی، کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے، تمام چیزوں کو متنازع کر دیا۔ یہ پی ٹی آئی کا ہے، یہ نون لیگ کا ہے، ایک ٹیگ لگانے کے لیے۔ اور ابھی بھی جو 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے کس حالت میں آئی ہے آپ کے سامنے ہے کہ انتہائی جلد بازی کا مظاہرہ کیا گیا اور اس ترمیم کو لا کر جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو گفتگو تھی وہ بھی آپ لوگوں نے سنی، اس میں پھر انہوں نے سود کی بات کی، پھر 2028 تک کی بات کی۔ اب آپ بتائیں 2028 تک سود تو آج بھی حرام ہے، آج اس کے خلاف کیوں آپ نہیں بولتے؟ اس کے خلاف کیوں کوئی قانون نہیں لا رہے؟ اس کی روک تھام کے لیے قانون کیوں نہیں لایا جا رہا؟ آج 2028 تک عوام انتظار کرے گی کہ آج جو چیز حرام ہم کر رہے ہیں وہ 2028 میں ہم پھر نہیں کریں گے۔ جیسے وہ میکڈونلڈ اور ایسی چیزیں لوگ کھاتے ہیں تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ آج حرام ہے، اس سے پہلے حلال تھی، اس سے پہلے بھی ایسی تھی، مشتبہ تھی، کسی نے کھائی
وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، کسی نے نہیں کھائی وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن سود تو ساری قوم کا مسئلہ ہے، یہ تو کسی فرد واحد کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال 26ویں ترمیم لائی گئی، اس کے بعد پھر آرڈیننس بھی آیا گیا جس میں آرمی چیف کی جو مدت ملازمت ہے اس میں توسیع کی گئی، اور حیرت انگیز طور پر پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایکسٹینشن دے کر آرمی چیف کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ایکسٹینشن کا راستہ روکا ہے۔ اب آپ خود سمجھ لیں کہ وہ جو ایک بکریاں چرانے والا تھا تو اس سے کسی نے پوچھا کہ جناب یہ آپ کی بکری کتنے کی ہے؟ اس نے کہا جی کون سی، کالی والی کہ سفید والی؟ اس نے کہا جی کالی والی۔ اس نے کہا جی یہ 22 ٹکے کی ہے۔ اس نے کہا اچھا سفید والی کتنے کی ہے؟ اس نے کہا جی یہ 22 ٹکے کی ہے۔ تو بات تو ایک ہی ہے، گھما پھرا کیوں رہے ہیں پھر بات کو، ادھر کی ادھر کیوں لگا رہے ہیں؟ ایکسٹینشن آپ نے دے دی، پھر ججز کی تعداد کا معاملہ ہے، ایک دم سے لا کر اس کو جو ہے فوراً سے پاس کرا لینا کہاں کا انصاف ہے؟ آج آپ دیکھ لیں بنیادی طور پر ہماری جو حکومت ہے وہ مکمل طور پر آزاد ہے، وہ سیاہ کرے وہ سفید کرے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نیب کے ناخن انہوں نے کاٹ دیے، ایف بی آر جو ہے وہ عام آدمی کی سم بند کرتی ہے، عام کاروباری کی سم بند کرتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگوں کی سمیں بند نہیں کرتی گوشوارے نہ جمع کرانے پر یا ٹیکس چھپانے پر؟ وہ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا۔ نیب تھا اس کی بھی جو ہے وہ ناخن کاٹ دیے گئے، وہ بھی نہیں پوچھ سکتا۔ ایک ادارہ تھا جسے آزاد رکھنا ضروری تھا۔ پھر جسٹس کا ایک نظام تھا کہ چیف جسٹس از خود نوٹس لے سکتا ہے یا اس طرح کی بات ہو سکتی ہے، اس کا ایک ڈنڈا تھا ان پر، وہ بھی انہوں نے ختم کرا دیا۔ اب پارلیمنٹ سے کوئی عام آدمی تو تصور ہی نہیں کر سکتا کہ سوال پوچھے، خاص بھی کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہ خود مختار ہیں، سیاہ کریں سفید کریں جو مرضی ہے ان کا وہ کرتے رہیں، اور وہی انہوں نے پھر کیا۔ یعنی آرمی تحویل میں کسی بھی ملزم کو دینا اور ایک طویل عرصے کے لیے دے دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کس جانب آپ لے کر جا رہے ہیں؟ پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن بے انصافی کا، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ کفر کا نظام ہی آ جائے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ظلم کے اس نظام کو ختم کیا جائے۔ جس چیز کو جمہوریت کہا جاتا ہے وہ جمہوریت ہو، نظر آئے، صرف یہ نہ ہو کہ زبانوں تک محدود ہو، ایسا نہ ہو کہ بیانیے تک جمہوریت ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آج وردی والے نون لیگ کے ساتھ ہوں تو وہ جمہوریت ٹھیک ہے اور کل وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں تو وہ جمہوریت ان کے لیے ٹھیک ہو جائے۔ ایسا ہی ہوا نا، پہلے سپورٹ کرتے رہے پی ٹی آئی کو، وہ کہتے رہے بہت اچھی بات ہے، جب انہوں نے سپورٹ بدلی نون لیگ کی طرف ان کی سپورٹ آئی تو وہ کہہ رہے جی کہانی خراب ہو گئی، اب تو یہ تو مداخلت ہے۔ وہ مداخلت نہیں تھی جو آپ کرتے تھے، یہ مداخلت ہے۔ جب بھی پریس کانفرنس ہوتی ہے پی ٹی آئی قائدین کی تو وہ یہی کہتے ہیں جی ہم پہ کیسز ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ہم نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ ظلم کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ نے کیا کہ آپ نے دور حکومت میں اپنی کارکردگی بھی بتائیں لوگوں کو، اور 3 ادوار گزر چکے ہیں، تیسرا گزر رہا ہے، 2 گزر چکے ہیں کے پی کے میں آپ کی حکومت کی، اس کی بتائیں کیا پروگرس ہے آپ کی، وہ نہیں آپ بتائیں گے کیونکہ ہے نہیں وہاں کچھ۔ پھر امیدیں لگ گئی جی ٹرمپ آئے گا تو وہ آزاد کرائے گا، اب تالا کھلوانا ہے، خان صاحب کی آزادی ہونی ہے تو یہ تالا کھولنے کے لیے ٹرمپ آیا۔ یعنی ایک بڑا ملک ہے، اس کا صدر ہے، اس کو اور کوئی کام نہیں ہوگا، وہ صرف عمران خان کی آزادی کے لیے آیا ہے۔ دوسری جانب میں بھارتی میڈیا کو دیکھ رہا تھا تو وہ بگلے بجا رہا ہے کہ ہمارے یہ مسائل ہیں، یہ ٹرمپ حل کرے گا۔ اب وہ حیرت کی بات ہے، ٹرمپ اپنے ملک کے مسئلے حل کرے گا یا باہر کے ممالک کے لوگوں کے مسئلے حل کرتا پھرے گا؟ آپ خود سوچیں، اندازہ لگائیں۔ لیکن بہت سارے پی ٹی آئی قائدین اس کی تردید بھی کرتے ہیں کہ ہم نے اس طرح کی کوئی توقع ظاہر نہیں کی ہے، اور یہ جو عوامی سطح پر ہے، یہ عوامی سطح پر جو بات ہے اس کی بات ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن کئی قائدین کا بھی تو یہ بیانیہ تھا کہ ٹرمپ آیا، خان صاحب کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس وقت تک تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اس طرح کسی بھی سیاسی لیڈر کے ساتھ، کسی بھی سیاسی قائد کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کل نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہا تھا ہم وہ بھی کہتے تھے کہ وہ زیادتی ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن آج اگر ہو رہا ہے تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آزاد
जमहूरियत उसी को कहते हैं जिसमें तमाम पार्टियां आज़ाद हों, तमाम पार्टियों को अपनी राय रखने का, अपनी राय का इजहार करने की आज़ादी हो, ये इसी को कहते हैं जमहूरियत। लेकिन अगर इसी तरीके से, जिस तरीके से आज मामला चल रहे हैं, इसी तरीके से चलेंगे, फिर अगला दौर भी आएगा तो फिर भी यही खींचातानी होगी। हुकूमत कहेगी हमारी जो सीटें हैं वो बच जाएं, अपोजिशन कहेगी कि जी नहीं, इनकी सीटें गिरानी चाहिए। जैसे कई बार धमकियां दी जाती रही पीटीआई की तरफ से कि जी हम एहतजाज करेंगे, मुल्क को जाम कर देंगे, लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे, सड़कें वीरान कर देंगे। तो ये इस तरह की बातें, इंतशार की जानिब जाने वाली बातें, इनका भी कोई फायदा नहीं है। माजी में हमने देखा है, एक जानिब उनके कायदीन, नून लीग के कायदीन बंद भी रहे, उन पर केसेस भी बनते रहे, लेकिन वो स्ट्रगल भी करते रहे, वो जमहूरियत को मजबूत करने की कोशिश भी करते रहे। उस कोशिश को भी फरामोश नहीं किया जा सकता। तो क्या वजह है कि आज सिर्फ और सिर्फ पीटीआई ने नजरें जमा रखी हैं एस्टेब्लिशमेंट पर कि इनसे हमारे ताल्लुकात ठीक हो गए तो फिर सारे मामला ठीक है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये रऊफ हसन ने खुद हामिद मीर से कल बात की है तो उसने कहा है सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से मामला तय हो जाए तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। ये कैसे मुमकिन है? सुनिए आप। देखिए, मैं बार बार कह चुका हूं, हालांकि जब भी मैं ऐसी बात करता हूं तो लोग खान साहब का स्टेटमेंट कोट करते हैं जिसमें उन्होंने कुछ अर्सा पहले कहा था कि हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता या कोई डायलॉग नहीं करेंगे। मैं ये कहता हूं, मेरी कंटेंशन ये है कि जी एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान जो डायलॉग है वो इनेविटेबल है, लाजिम होगा। उसकी वजूहात है मेरे पास। इस वक्त मुल्क जो है वहाँ बज़ाहिर तो एक पार्लियामेंट भी मौजूद है, बज़ाहिर तो एक हुकूमत भी मौजूद है, बज़ाहिर तो अदारे भी काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कुछ भी काम नहीं कर रहा। हर चीज़ जो है वो मुंजमद हुई हुई है, क्योंकि इन चीज़ों में कोई लेजिटिमेसी नहीं है, इन चीज़ों की कोई रेलेवेंस नहीं है। और आप मुल्क के मसाइल को भी देख लीजिए, अगर आप सिर्फ इकोनॉमिक मसाइल देख लें या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देख लीजिए तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि मुल्क जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा। और वो इसलिए नहीं बढ़ रहा कि यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, और वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो पीटीआई और इमरान खान साहब को एंगेज करने के बगैर नहीं आ सकती। ये मेरी कंटेंशन रही है और ये मेरी कंटेंशन आज भी है, और उसमें मैं किसी किस्म की चेंज नहीं करूंगा, इसलिए कि प्रेशर भी होता है कि ये ना कहें, ऐसा ना कहें। लेकिन मैं कहता हूँ ये लाजमी एंगेज करना पड़ेगा। और मेरी कंटेंशन इसके ऊपर एक और भी है कि रादर देन वेट फॉर 10 days एंड एंगेज देन, इट इज बेटर कि आप अब एंगेज करें ताकि मुल्क के मसाइल जो है उनको हल करने की तरफ कदम बढ़ाया जा सके। सामान्य नाज़रीन, आपने रऊफ हसन साहब को सुना कि वो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से हमारे मामलात अगर तय पा गए तो पाकिस्तान के अंदर कोई और ताकत है ही नहीं सिवाय एस्टेब्लिशमेंट से, कि सबसे बड़ी ताकत वही है। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, ये एक जमहूरियत की कोशिशें करने वाले लोग कहलाते हैं, जमहूरी जद्दोजहद करने वाले लोग कहलाते हैं। जब ये इस तरह से मायूसी की बातें करेंगे, ये इस तरह से सोचेंगे, तो पाकिस्तान के हालात कौन बदलेगा और कैसे बदले जाएंगे? ये सवाल मैं आपके जहनों पर छोड़कर आपसे इजाजत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।